ہم لوگ رہیں تو دو باتیں آپ کو سامنے آ گئی کہ علم کا خفت، کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں کس پر؟ علی پر۔ وہ علی جس کے تعلق سے نبی فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی وہ جو ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتے، ہر سوال کا جواب۔ خوب یہودیوں نے آزمایا علی کو۔ ایک یہودی پہنچ گیا اور جا کر کہتا ہے علی میں نے سنا ہے کہ تم ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتے ہو۔ کہاں؟ پوچھو تیرا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا ایک بات بتاؤ علی، تم میری داڑھی بھی دیکھ رہے ہو اور تم اپنی داڑھی بھی دیکھتے ہو، تو یہ بتاؤ اس سے ان دونوں داڑھیوں کا جو فرق ہے قرآن سے ثابت کرو۔ کیا قرآن میں میری اور تمہاری داڑھی کے بارے میں بھی موجود ہے؟ ہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لکھا تو ہے پر دکھتا نہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لکھا تو ہے پر دکھتا نہیں، علم ہے عشق نہیں اس لیے دکھتا نہیں۔ واہ واہ۔ تو دکھے گا کس کو؟ جس کے پاس علم بھی ہے اور عشق بھی ہے، دکھے گا اسی کو ہی۔ علی کا عشق ہے۔ ارے علی دنیا میں آئے تو مشہور ہو گیا کہ نابینا آئے، آنکھ ہی نہیں کھولی۔ اور علی کہاں پیدا ہوئے؟ خانہ کعبہ میں۔ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کیا لطیف جملہ ہے کہ جب علی کی پیدائش کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا۔ واہ واہ۔ اس لیے کہ خانہ کعبہ کس کا گھر؟ لم یلد کا، واہ بے شک۔ اللہ رب العزت کا۔ اور علی پیدا کہاں ہوئے؟ اسی خانہ کعبہ۔ واہ واہ۔ تو کیا ہوا؟ لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا۔ واہ واہ بے شک۔ ٹھیک ہے؟ وہ علی آنکھیں بند ہیں، آنکھیں نہیں کھولی۔ کب کھولا؟ جب نبی نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی تو پیدا ہوتے ہی اپنے عشق کی کہانی بتا رہے کہ میں ہوں کون، واہ واہ۔ میں کس کا عاشق ہوں، پیدا ہوتے ہی بتا دیا۔ اب اس سے سوال کر رہا ہے بتاؤ میری تیری داڑھی کا قرآن میں ہے؟ لکھا کہاں ہے؟ ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں لکھا کہاں ہے؟ اس نے بھی پوچھا لکھا کہاں ہے؟ ایسے سے پوچھو جس کے پاس علم بھی ہو اور عشق بھی ہو، دکھائے گا۔ جو علی والا ہوگا وہ دکھائے گا۔ سبحان اللہ بے شک۔ ٹھیک ہے؟ اب جب اس کے بعد کلام ہے موجود تو قرآن پاک کی آیت کریمہ کو پڑھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جیسی زمین ہوتی ہے ویسی ہی کھیتی ہوتی ہے۔ زمین اچھی ہوگی تو کھیتی اچھی، زمین بری تو کھیتی بری۔ تو مولا علی کی داڑھی مبارک گھنی تھی پورے چہرے پر، اور اس یہودی کی داڑھی کہیں یہاں کہیں یہاں کہیں یہاں کہیں یہاں۔ تو زمین جب اوسر ہوتی ہے، سفید والی زمین، تو جہاں کالی ہوگی وہاں اناج پودا نکلتا ہے، اور جہاں جہاں سفید سفید شورے والی زمین ہوتی وہاں غائب۔ تو اس کھیت کو دیکھو گے تو کہیں یہاں کہیں یہاں کہیں یہاں، اور ایک اچھے کھیت کے اوپر جب دیکھو گے تو ہر طرف ہریالی۔ تو زمین اچھی تو کھیتی اچھی، زمین بری تو کھیتی بری۔ تو وہ علی ان پر فتویٰ اور تقویٰ اتنا، تو اب یہ سمجھ لینا ایسے گروہ کی ایک پہچان اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ بھی خوب پوچھتے ہیں لکھا کہاں؟ ایک دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں، کسی کو بھی فتویٰ دے سکتے۔ تو اب علی کو جب فتویٰ دے دیا تو کس کو چھوڑیں گے؟ بعد علی کون بچا ہے بھائی؟ کس کو چھوڑ دے؟ علی ہی تو ہیں جو یہ کہتے ہیں بعد نبی، علی ہی کی ذات ہے جو یہ کہتی آؤ مجھ سے پوچھو میں جواب دینے والا ہوں، میں بتانے والا ہوں۔ بعد نبی تو یہی ایک ذات ہے جس نے یہ دعویٰ کیا۔ دوستو جب انہی پہ فتویٰ لگا دیا تو آپ سمجھیں کس کو چھوڑیں گے؟ ایک پہچان یہ بھی بڑے فتوے باز ہوتے ہیں، دو ہو گیا۔ اور تیسری پہچان یہ کہ ان کو یہ خبت ہوتا ہے کہ ہم بڑے متقی ہیں، یہ بھی خبت ہوتا ہے۔
کہ ہم بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، ایسی سوچ اور ایسی فکر کے رہنے والے۔ تو دوستوں نکل گئے، اور نکل کے جانے کے بعد نہروان وادی نہروان میں جا کے بس گئے، اور جب کوئی مسلمان ادھر سے گزرتا تو اسے پٹک کے ذبح کر دیتے۔ تیسری پہچان کیا ہے ان کا پسندیدہ مشغلہ؟ پٹک کے ذبح کر دینا۔ واہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہسٹری کی طرف جب دیکھو گے پہچاننے کے لیے اللہ نے ساری مثالیں ہمارے نزدیک رکھ دی ہیں۔ ہمیں دیکھنا، علم حاصل کرنا ہوگا، جاننا ہوگا۔ تو جب مولا علی وہاں گئے اور پھر یہ واقعہ ہے، جنگ ونگ ہوئی، بات ختم، چھوڑو۔ اب اس میں تفصیل میں جاؤں گا تو لمبی بات ہو جائے گی، مجھے آنا ہے جس طرح۔ بہرحال مولا علی نے ان کا قلعہ خامہ کیا، جو بھاگ گئے وہ پھر جا کر چھپ کر پھر گروہ بنانے لگے، فکر تیار کرنے لگے، اپنے